نے اجے تک نماز فجر نہیں ادا فرمائی اور جلد از جلد نماز ادا فرما کے ثواب دیر ناصل فرماؤ۔ دوستان عزیز، اللہ خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ جڑی دو آیات کریمہ نے انہاں دا جو ربط اور تعلق ہے وہ پچھلے واقعات دے نال حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے مکمل جو واقعات ہے اس دے نال انہاں دا تعلق ہے۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ اسی فرمایا کہ تسی جنت تو اتر جاؤ، پھر اگر تواڈے کول میری طرف تو کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت دی پیروی کیتی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس نو کوئی ڈر ہوئے گا نہ وہ غمگین ہوئے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیتا اور جھٹلایا ساڈی آیتاں نو، اولئک اصحاب النار، وہ لوگ دوزخی نے، ہم فیہا خالدون، اس دے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین محترم، خلاق عالم نے حضرت سیدنا بابا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے کول جس ٹائم شجر ممنوع اس دا آپ نے ایک دانہ کھادا، جتے اللہ نے فرمایا نا ولا تقرب هذه الشجرہ، اے آدم اس دے قریب نہیں جانا، اما ونو فرمایا اس دے قریب نہیں جانا، پوری جنت جو چاہو تسی کھاؤ پیو، پیٹ بھر کے کھاؤ، راغدن حیث شئتما، تسی خوب سیر ہو کے کھاؤ، لیکن اس دے قریب نہیں جانا۔ ممانت خداوندی سی، حکم خداوندی سی، تو ایک دانہ جو ہے حضرت آدم نو شیطان نے لغزش دیتی، پھسلایا۔ جدو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دانے نو آپ نے تناول فرمایا تو حضرت اما حوا نے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس سزا دے طور پہ فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، فرمایا تسی دوویں ہن اتر جاؤ، تسی بھی تہاڈی اولاد بھی، ہن تہاڈا جو مسکن ہے نا وہ زمین تے ہوئے گا، تسی جنت وچ اتر جاؤ۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تہاڈے ال میری ہن ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اگر تسی اس ہدایت دی پیروی کیتی تو پھر تانوں کوئی خوف اور غم نہیں ہوئے گا، تسی میری اس ہدایت دے مطابق جو ہے وہ زندگی نو گزار دے رہے جے، تو پھر جو تانوں اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا او لوگ کہ جنہوں نے ساڈی آیتاں نو جھٹلایا اور جھوٹ بولیا، فرمایا کہ وہ ہمیشہ جو ہے جہنم دے اندر رہن گے، انہوں نے جہنم تو کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دا فرمانا مقصود یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ اللہ دی ہدایت ہے، یہ اللہ نے قرآن نو ہدایت واسطے بھیجا، کیونکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جڑا قرآن ہے یہ متقین واسطے اللہ فرماندا ہدایت ہے۔ تو جدو متقین واسطے اللہ نے ہدایت قرآن نو بھیجا، تو جڑا قرآن دی نہیں نہ مندا، یہ قرآن دا نافرمان ہے، اللہ نے واضح طور سے فرما دیتا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کئی مقامات دے اوپر فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمیاں دی نشانی ہوئے گی کہ وہ اللہ دا قرآن بھی جھٹلان گے، اللہ دی آیتاں بھی جو ہے وہ جھٹلان گے۔ فرمایا وہ ہمیشہ جہنم دے اندر رہن گے، اور جہنم تو جو ہے انہوں نے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، کیونکہ ایک قرآن آیا ہے ہدایت واسطے ہے، یہ صرف بابا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واسطے نہیں بلکہ حضرت آدم تو لے کے ساری نسل انسانیت دے آپ ابا جان نے، تو آپ دی تمام اولاد واسطے اللہ نے اس قرآن نو ہدایت واسطے نازل فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم، اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 40 سورۃ البقرہ، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، دونوں ترجمہ بنتا ہے، بنی اسرائیل بھی اولاد یعقوب نو بولیا جاتا ہے، اور اے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دا لقب بھی ہے۔ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتاں، او نعمت کہ جڑی میں تہاڈے اوپر کیتی، واوفوا بعہدی، تسی میرا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تہاڈا عہد پورا کراں گا، وایای فارہبون، اور تسی میرے تو ہی ڈرو۔ سامعین محترم، اللہ خلاق عالم نے اس آیا کریمہ دے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 دے اندر خلاق عالم نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو ایک وعدے دے متعلق یاد دلوایا
فرمایا کہ اے اولاد یعقوب تسی میرا احسان یاد کرو. کنز الایمان دے اندر یا دوسری تفسیرات دے اندر جڑا ترجمہ ہے نا اسی طرح ہی ہے. اس تو مراد بنی اسرائیل دا اسرا دا جو مطلب ہے نا اس دا مطلب ہوندا عبد. ایل دا مطلب ہوندا اسرائیل. جو ایل ہے نا اس دا مطلب ہے اللہ. یعنی اس پورے لفظ دا مطلب بنا عبداللہ. عبداللہ دا مطلب ہوندا اللہ دا بندہ. اور عبرانی زبان دا لفظ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے. اس واسطے فرمایا یا بنی اسرائیل. اسرائیل اسرا بندہ، ایل جو ہے وہ اللہ. تو عبداللہ دونوں نے بنایا، عبد اور اللہ عبداللہ بنیا. تو اس عبداللہ تو جو ہے عبرانی زبان دا جو لقب حضرت یعقوب دا بنتا ہے تو اس کو فرمایا جاتا ہے اے بنی اسرائیل، یعنی اے اولاد یعقوب. تو سامنے محترم حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام آپ نے مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تسی میرا وعدہ یاد کرو. میں تھوڑے اتنے اتنے احسانات کیتے، اتنی نعمتاں فرمائیاں. ہوں اتنے ایک بات یاد رکھنا کہ ایت نمبر 40 تو لے کے نا تقریباً 150 تک جو ہے 150 تک جڑا ذکر ہوئے گا نا جی وہ بنی اسرائیل کا ہی ہوئے گا. ہوں بنی اسرائیل پیچھے حضرت آدم دا سی، وہ جنیاں بھی آیات کریمہ گزری حضرت آدم دا اور حضرت اما ہوا دا اور شیطان لعین دا جو ہے نا قصہ وہ مختصر انداز دے اندر تسی احباب نے سماعت فرمایا. اگلا جڑا تعلق ہوئے گا جو آیات کریمہ دا وہ بنی اسرائیل دے نال، بنی اسرائیل دے تمامی جو واقعات نے معاملات نے وہ 150 آیات کریمہ تک جو ہے ذکر بنی اسرائیل دا. اس کے بعد پھر جو ہے رب قرآن دا وہ تبدیل ہوتا جائے گا. جویں جویں جتھے تبدیل ہوئے گا میں انشاءاللہ اشارتاً تانوں دسدا جاواں گا. سامعین محترم انہاں آیات کریمہ دے اندر بنی اسرائیل دے عروج، بنی اسرائیل دا زوال، بنی اسرائیل دی عزت، انہاں دی ذلت، انہاں دا اقبال، انہاں دا ادبار، انہاں دی جزا، انہاں دا سزا، قومی اجتماعی اچھے برے کردار دا تذکرہ ہے. پھر اسے بیان نو قرآن پاک دے اندر بار بار دہرایا گیا. اس بار بار تکرار دے اندر ایک بڑی حکمت قوماں دے عروج اور زوال اور عزت اور ذلت دا فلسفہ سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں توانوں انہاں باتاں تو عبرت حاصل کرنی ہے کہ دیکھو وہ بنی اسرائیل جڑے سن نا وہ پیغمبراں دیاں اولاداں سن، جلیل القدر انبیاء دی امت سن، اور تورات جیسی عظیم کتاب انہوں دے کول موجود سی، اور انہوں دے کول تورات جیسی عظیم کتاب بھی ہے. وہ بنی اسرائیل او اولاد انبیاء وچ بھی نے، جلیل القدر انبیاء دیاں او امتی بھی نے، لیکن اس کے باوجود انہوں دے اعتقاد اور انہوں دے عمل دے بگاڑ دے ہوتے وہ ذلیل اور رسوا ہوئے، مغلوب اور مقہور ہوئی. جدو کہ توبہ اور رجوع اور نبی اور کتاب دی تعلیمات تے عمل کرن دی صورت دے اندر معزز اور غالب ہوئی. اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج اور زوال دے اسباب نو اگر کسے شیشے دے اندر دیکھ سکتی ہے تو دیکھے. آج سارے لوگ مسلمانہ تو پوچھتے ہیں کہ مسلمان ہو کے، اسلام والے ہو کے، تسی کلمہ گو کے تہاڈی مسلمانہ دی مغلوبیت دا، تہاڈی ذلت دا اور پستی دا تسی شکار کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ دے قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیتا ہے کہ بنی اسرائیل دا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ کے اگر موازنہ کر لو تو خود سمجھ آ جائے گا کہ اگر بنی اسرائیل وہ لوگ کہ انہوں نے اللہ نے اتنیاں وہ بھی شانہ والے کہ دیکھو نا نبیان دی اولاد بھی ہے، اور انہوں نے دوسرا مقام جلیل القدر انبیاء دی امت بھی ہے، تورات جیسی عظیم کتاب بھی موجود ہے. اس کے باوجود انبیاء دی ہدایت تو وہ دور رہے، تورات جیسی کتاب تو فائدہ نہ لیا. نبیان دی اولاد ہون دے بعد جو ہے انہوں نے وہ عمل نہ کیتا جو رب چاہتا سیگا. نہ تورات تو فائدہ لیا، نہ نبیان تو فائدہ لیا، نہ انہوں نے جلیل القدر انبیاء تو کوئی کسی قسم کی امت ہوندہ فائدہ لے سکے. سارے فائدے بیکار رہے. تو انہوں دا زوال، انہوں دے جناب انہوں دی شکست، انہوں دی مغلوبی اور انہوں دے اتے جو کچھ ہویا وہ سارا اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا. حتیٰ کہ قرآن نے انہوں نے بندر کیا، قرآن نے ذلیل کیا، قرآن نے رسوا فرمایا، قرآن نے نقصان اٹھانے والا کیا، وہ سارا کچھ ہوئے. تو اگر مسلمان جو ہے انہاں ساریاں آیات کریمہ نو، اس تمام معاملات نو مد نظر رکھ کے انہوں نے سامنے رکھ کے اگر وہ پڑھے کہ او بنی اسرائیل نبی دی اولاداں سن، او بنی اسرائیل انہوں دے کل تورات بھی موجود سی، او بنی اسرائیل جلیل القدر انبیاء دی امتی بھی سن، لیکن اس دے باوجود نہ نبی نے، نہ کتاب نے،
نہ امت تو کوئی فائدہ لے سکے۔ وجہ کیا ہے کہ خود جو ہے انہوں دا اعتقاد اور عمل بگڑیا، اس بگڑ دی وجہ دے نال انہوں نے ذلت اور رسوائی دا سامنا کرنا پیا۔ تو امت مسلمہ اگر اس بات کو سوچ کے سوچے کہ اگر بنی اسرائیل والے انہوں نے کنڈے بیجے نے تو فصل بھی تو کنڈیاں دی ملے گی نا۔ اگر انہوں نے بنی اسرائیل والے نے اللہ نے ہدایت بھیجی ہے لیکن وہ ہدایت کے بدلے کچھ اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک کسان کی مثال دیتی جاوے کہ اگر کوئی کسان جو ہے وہ کنڈے بیجے گا تو فصل تو پھر وہ کنڈیاں دی ہوئے گی۔ اگر بنی اسرائیل والے وہ کنڈے بیجن تو کنڈے ہی ملن تو پھر امت مسلمہ وہ کیویں سوچ سکتے ہیں کہ اسی جو ہے کنڈے بیج کے تو فصل امبا دی لے لیں گے، کنڈے بیچ کے فصل کوئی اور اچھی لے لیں گے، وہ فصل نہیں میسر ہو سکتی ہے۔ فصل اچھی تا ملے گی کہ اگر اسی اپنے